للہ الحمدللہ علی نعماتہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لگتا ہے تخت کے نیچے بھی ساؤنڈ باکس رکھے ہوگا. ہاں تخت کے نیچے بھی ساؤنڈ باکس رکھا ہے گا پنڈال کے اوپر. معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے. خصوصیت کے ساتھ عزیز گرامی، محب گرامی مولانا ولی اللہ صاحب کی محبت اور ان کی دعوت، کمیٹی کے صدر سیکریٹری، جملہ ممبران حضرات کی محبت، ان کی دعوت، ساتھ ہی ساتھ پورنیہ کے رہنے والے، کٹیہار کے رہنے والے جملہ مسلمان بھائیوں کی محبت. میں آپ کے درمیان آپ کی بستی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. جب ساری دنیا سو گئی تب میرا نمبر آیا. جب آدھا پنڈال خالی ہو گیا تب میرا نمبر آیا. اب آپ بتائیے، لگ بھگ 1:30 بج چکے ہیں تب آپ نے مجھے یاد کیا، جبکہ میں آ گیا جمعہ سے پہلے. جمعہ کی نماز آپ کی بستی میں ادا کیا، آپ کی بستی میں میں نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے، لیکن میرا نمبر 1:30 بجے آیا. اب آپ بتائیں میرا قصور کہ آپ کا قصور؟ بہرحال میں آپ کا مہمان ہوں. آپ نے مجھے جس لمحہ، جس وقت میں پیش کیا، مجھے قبول ہے. وہ آپ کا عمل ہے اور یہ میرا اپنا عمل ہے. ماشاءاللہ آپ کے اسٹیج پر ایک پر ایک نعت خواہ، ایک پر ایک خطیب آئے، تقریر کر کے چلے گئے، پڑھ کے چلے گئے. اور ہماری جماعت کے عظیم نقیب مولانا محمد علی رضا صاحب، جن کی بھرپور نقابت آپ نے سماعت فرمائی، اور ماشاءاللہ ان کی نقابت کا جلوہ ہے. میری دعا ہے اللہ ان کی نقابت میں اور دین دنارا چبوری ترقی عطا فرمائے. بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. تھوڑا سا ساؤنڈ باکس کی سیٹنگ میں بچے نے غلطی کی ہے. کون ساؤنڈ باکس کو اتر رکھنا چاہیے، کون کو دکھن، کسے دکھن رکھنا چاہیے کہ جس سے آواز اچھی نکلے، بولنے والے کو دھکا محسوس نہ ہو، بولنے والے کو کم محنت لگے. یہ سب سیٹنگ پر ہے سارا معاملہ. نہ مشین کمزور، نہ مائک کمزور، بلکہ ساؤنڈ باکس رکھنے میں الٹا پلٹی کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو صحیح آواز نہیں مل رہی ہے. بہرحال آپ تشریف رکھیں، میں حاضر خدمت ہوں. ہماری ماں بہن بھی ادب سے بیٹھے، آپ لوگ بھی ادب سے بیٹھے، عزت سے بیٹھے. میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی نور ہے، صرف نور ہے یا صرف بشر ہے یا دونوں ہیں؟ یہ بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے.
تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، کیا نبی سے کوئی گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ نبی سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر غلطی نہیں ہوتی تو جو ان کی غلطی مانے، ان کا گناہ ثابت کرے، وہ کیا ہے اسلام کی نظر میں؟ یہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا، میرے نبی صاحب اختیار ہیں یا نہیں؟ اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے یا نہیں؟ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا، میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ چھٹویں بات یہ بتانا چاہوں گا، میرے نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں؟ ساتویں بات یہ بتانا چاہوں گا، اللہ نے نبی کو قرآن میں امی کہا، امی کا صحیح مطلب کیا ہے؟ یہ صرف 7 باتیں آج آپ کو میری تقریر میں سماعت کرنی ہے۔ اٹھک بیٹھک نہ کرے، بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، اور چچا بھی اٹھے تو عزت سے بیٹھائیے۔ اور ہماری ماں بہن بھی اٹھتی ہیں تو میں اپنے ماں بہنوں سے کہوں گا کہ ان کو عزت سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ آپ کا خراب نہ ہو۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جانی رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گورے باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و روزات، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافع محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ محبت کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و دھکا لگ رہا ہے تمہارے مائک کی، تمہارے ساؤنڈ کا دھکا لگ رہا ہے۔ اب وہ دھکا کس لیے لگ رہا ہے؟ وہ میں نہیں سمجھ پا رہا۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، زور سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وصحبہ الزام مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام مبارک وسلم۔ محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا اور اس آیت کے ضمن میں بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانی ہے، جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے میں صرف حدیث اور اس کا مطلب آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد پاک، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول آپ کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، آدمی، مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، فریب میں مت آنا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا، کسی کے کہنے پہ مت آنا،
अपनी तरह मत समझ लेना, अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना, मौलवी मौलाना की तरह मत समझ लेना, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही उतरती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है रसूल आप लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं लेकिन तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं, मौलवी मौलाना की तरह नहीं, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं, आम लोगों की तरह नहीं, बल्कि मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। हजरात मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है कि रसूल बशर है। जोर से बोलो, हमारा ईमान है कि रसूल बशर है। रसूल खुदा नहीं है, खुदा के जैसे नहीं है, खुदा के बराबर नहीं है। रसूल भी खुदा के बंदे हैं, रसूल भी खुदा के बंदे हैं। रसूल खुदा नहीं है, खुदा के बराबर नहीं है, लेकिन हमारा ये भी ईमान है कि रसूल हम जैसे नहीं है, किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। अल्लाह ने उनको लाजवाब बनाया है, बेमिसाल बनाया है। जितने नबी दुनिया में आए सब इंसान बनकर आए, जितने नबी आए सब इंसानी शक्ल में आए। आदम अलैहिस्सलाम भी इंसानी शक्ल में आए मगर उनका कोई जवाब नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम भी इंसानी शक्ल में आए मगर उनका कोई जवाब नहीं है। मूसा भी इंसानी शक्ल में आए मगर उनका कोई जवाब नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम भी इंसानी शक्ल में आए मगर उनका कोई जवाब नहीं है। 1,24,000 कमोवेश अंबिया अलैहिस्सलाम आए मगर उनका कोई जवाब नहीं है। तो मुसलमानों आपको ईमान अकीदा ये रखना है कि जब सारे नबियों का कोई जवाब नहीं है तो जो नबियों का इमाम हो उनका जवाब कहां से आ सकता है? उनकी तरह कौन हो सकता है? उनके जैसा कौन हो सकता है? याद रखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनको मासूम बनाता है। क्या बनाता है? जोर से बोलो। मासूम। मासूम समझते हैं? मासूम का मतलब यह हुआ जिनसे न तो कोई छोटा गुनाह होता है न कोई बड़ा गुनाह होता है। जैसे फरिश्तों से कोई गुनाह नहीं होता, फरिश्ते गुनाहों से पाक होते हैं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो नबी भी मासूम होते हैं, नबी से कोई गुनाह नहीं होता। जो नबी को नबी के लिए गुनाह साबित करे, याद रखिए उससे बड़ा जहन्नमी कोई नहीं, उससे बड़ा मरदूद कोई नहीं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। नबी मासूम होते हैं, नबी लाजवाब होते हैं। अल्लाह ताला उनको लाजवाब बनाकर दुनिया में भेजता है। लाख दुनिया में कोई आपको बहकाए, कभी अपने ईमान को डगमगाना नहीं, शक में न पड़ना। नबी की जिंदगी हमारे लिए शरीयत है। जोर से बोलो, नबी की जिंदगी हमारे लिए शरीयत है। नबी ने जो कह दिया वो भी शरीयत है, नबी ने जो भी किया वो भी शरीयत है। नबी की जिंदगी का लम्हा लम्हा हमारे लिए कानून शरीयत है। इसलिए अपने नबी को, अपने नबी के बारे में अच्छा ख्याल रखना, अपने नबी के बारे में अच्छा गुमान रखना, किसी के बहकावे में मत आना। अगर आप मेरे नबी की शान देखना चाहते हो तो कुरान में देखो। नबी बशर जरूर है लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर हो सकता है? अरे जोर से बोलो। बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा मौलाना बन जाए, कभी दादा के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, कभी बोलो उस्ताद के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब शागिर्द उस्ताद के बराबर
برابر نہیں ہو سکتا, ایک پوتا دادا کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک بیٹا مفتی بن کر باپ کے برابر نہیں ہو سکتا, تو ایک کلمہ پڑھنے والا کروڑوں برس عبادت کر لے لیکن کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا, نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا, نبی کی طرح نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح تھے تو سمجھو وہ پاگل ہے. اس سے کہیے توبہ کرو, توبہ, ہوش میں آؤ, ہوش میں. تم کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ ارے جب تم باپ کی طرح نہیں ہو سکتے تو رسول پاک کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ حضرات, اگر اپنے نبی کو پہچاننا ہو تو انگوٹھا چھاپ سے مت پوچھنا, کسی یہودی سے مت پوچھنا, کسی کرسچن سے مت پوچھنا, کسی بدعقیدے سے مت پوچھنا. تم مسلمان کے بچے ہو, قرآن سے پوچھنا نبی کیسے تھے تو قرآن آپ کو جواب دے گا. نبی بشر ضرور ہے مگر یاد رکھو ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے, بشیر بھی ہے, بشر بھی ہے, نذیر بھی ہے, بشر بھی ہے, طٰہٰ بھی ہے, بشر بھی ہے, یاسین بھی ہے, بشر بھی ہے, مزمل بھی ہے, بشر بھی ہے, مدثر بھی ہے, بشر بھی ہے, رسول بھی ہے, بشر بھی ہے, نور بھی ہے, بشر بھی ہے, محبوب بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. یاد رکھیے, نبی کو جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر, اور نبی کو جو اپنے جیسا بشر مانے وہ بھی کافر. ادھر دیکھو, جو نبی کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر, اور جو توہین کی نیت سے اپنے جیسا بشر مانے وہ بھی کافر. رسول بشر ہیں لیکن نوری بشر ہے, لاجواب ہے, اللہ کے محبوب ہے. اچھا ایک بات بتائیے, آپ پیدا ہوئے تو روتے ہوئے کہ ہنستے ہوئے؟ ارے زور سے بولو, آپ پیدا ہوئے روتے ہوئے کہ ہنستے ہوئے؟ بولو روتے ہوئے. لیکن نبی جب دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے. ادھر دیکھیے, آپ لوگوں کو مچھر کاٹتا ہے, ہمیں مچھر کاٹتا ہے, لیکن نبی کو کبھی مچھر نہیں کاٹا. ہمارے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہے, نبی کے بدن پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی. ادھر دیکھیے, ہم لوگ ادھر دیکھیے, ہم لوگ راستے سے گزرے تو ہم کو جلدی کوئی آدمی سلام نہ کرے, لیکن نبی جب راستے سے گزرتے تو پیڑ پودے بھی نبی کو سلام کرتے, چرند پرند بھی نبی کو سلام کرتے, جنگل کے جانور بھی نبی کو سلام کرتے, کنکر پتھر بھی نبی کو سلام کرتے. یہ ہے نبی کی شان. ادھر دیکھیے, نبی بشر ضرور ہے لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے. یہ بتائیے, آپ کسی پانی میں تھوک دے تو بولو کوئی پانی پیے گا؟ زور سے بولو. کسی آٹا میں تھوک دے تو کوئی روٹی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. لیکن مصطفیٰ جس کنویں میں پانی میں تھوک دے, صحابہ اس کنویں کا پانی پینے کے لیے آپس میں لڑائی کرے. یہ ہے نبی کا مرتبہ, یہ ہے نبی کی شان. ادھر دیکھیے, میرے نبی جب جنگل میں حاجت کے لیے جاتے, جب میرے نبی جنگل میں حاجت کے لیے جاتے تو صحابہ نے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں بار چیک کیا کہ میرے مصطفیٰ جب حاجت کے لیے گئے تو عام طور سے جو چیز نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے کہ نہیں. قسم خدا حدیث میں آیا ہے, جب مصطفیٰ حاجت کے لیے جاتے اور کوئی راستے سے گزرتا تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. حدیث میں موجود ہے, اللہ زمین کو حکم دیتا, اے زمین نگل جا, اے زمین نگل جا. اللہ جس کو نبی بناتا ہے ان کو ان تمام باتوں سے دور رکھتا ہے جس سے لوگ گھن کرے, جس سے لوگ نفرت کرے. نبی کے منہ میں کبھی بدبو نہیں آ سکتی, نبی کے پسینے میں کبھی بدبو نہیں آ سکتی. نبی اگر مہینوں غسل نہ کرے تب بھی ان کے پسینے میں بدبو نہیں آئے گی. نبی اگر ادھر دیکھو, نبی کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آ سکتی. اللہ کسی بھی نبی کو ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا جس سے لوگ گھن کرے, نفرت کرے.
کرے. اللہ جس کو نبی بناتا ہے بے مثال بناتا ہے, لاجواب بناتا ہے, ان کی طرح مخلوق میں کوئی نہیں ہے. اب آپ اس طرح کا عقیدہ اپنے نبی کے بارے میں رکھیں گے. اب آپ حدیث سنیے کہ میرے نبی کا مقام, مرتبہ, ان کی شان کیا ہے. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. اگر اجازت ہے سننا چاہیں گے تو میں نے جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے آپ کو حدیث سناؤں گا. اور اگر آپ تھک گئے, تھوڑا مائک آپ کو من کے مطابق نہیں ہے, شاید آپ کو آواز صحیح نہیں مل رہی ہے اور مجھ کو بھی بولنے میں دھکا لگ رہا ہے جیسے کہ کلیجہ پھٹ جائے گا, بولنے میں دقت ہو رہی ہے, تو میں بھی زیادہ میں اپنے پورے رنگ میں آپ کے سامنے خطاب نہیں کر سکتا. بہرحال پھر بھی میں کوشش کروں گا. اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں. میرے نبی کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کی شان کیا ہے. اگر حدیث سننا چاہتے ہیں تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. مشکات شریف جلد اول, مشکات شریف جلد ثانی, باب فضائل سید المرسلین, صفحہ نمبر 515. انا ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت فقال یا ابا اتانی ملکان وانا بباز بطہائی مکہ فوقع احدهما الى الارض وکان الاخر بین السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو هو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجعتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجعتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان. قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها. زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. اجازت ہے تھوڑا پنکھا کو اور ادھر کر دیجیے, تو ایسے ہی دھکا لگ رہا ہے. ہاں ادھر کر. میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے, کلیجہ ہل جائے گا کلیجہ, مطلب سنیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول آپ کو کب معلوم ہوا, کس حال میں معلوم ہوا, کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں؟ کب معلوم ہوا, کیسے معلوم ہوا, کون سی نشانی آپ نے دیکھی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ آپ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں؟ اور سے سنیے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا بباز بطہائی مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا, میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر آئے, دوسرے فرشتے آسمان و زمین کے درمیان بیچ میں ہوا میں اڑنے لگے, ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے ہوا کیا یہی حضور ہے, کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے جواب دیا ہاں ہاں اترو, یہی اللہ کے محبوب ہے, یہی اللہ کے رسول ہے. سرکار فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے, دونوں ایک ساتھ ہو گئے. نیچے والے فرشتے کہنے لگے جلدی اترو, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل چکے ہیں. کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل چکے ہیں, مل گئے ہیں. جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے. نبی فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. نیچے آنے کے بعد کچھ دیر میرے سامنے کھڑے رہے.
अचानक मैंने देखा गायब हो गए। जैसे देखा गायब हुए तो कुछ देर के बाद देख रहा हूं बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे। क्या लेकर आ रहे? जोर से बोलो। बहुत बड़ा तराजू, गौर से सुनिए। तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे। नबी फरमाते हैं तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया सरकार आप चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पर भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पर भी भारी हो गया। मजे की बात सुनो, सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पर भी भारी हो गया। गौर से सुनो, सरकार फरमाते हैं जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे लब वजन तहु बे उम्मत ही लरजहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए गुलाम रब्बानी घंटों बोलता है लेकिन कभी थकान कैसे बैठ, जल्दी बैठ। मैं घंटों बोलता हूं लेकिन थकान नहीं होती, लेकिन आज लग रहा है ये बच्चा हमारा सॉन्ग को उल्टा पलटी रख करके लग रहा है जैसे धक्का लग रहा है बोलने में। बहरहाल अब तो जो कुछ है सब ठीक है, आप भी बर्दाश्त करें, मैं भी बर्दाश्त करता हूं। इधर देखिए दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, जोर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, 1 तो छोड़ो, क्या कहा, जोर से बोलो। 1 तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो। रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। तो अब आप बताइए जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो हम जैसा कमीना क्या रसूल के बराबर होगा, क्या और कोई रसूल के बराबर होगा? नहीं हजरात, आपको ये अकीदा यही रखना है कि अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो मेरे नबी का। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो मेरे नबी का। किसका है, जोर से बोलिए। कोई बात है? इस अंदाज में कैसे आए? इस अंदाज में स्टेज पर नहीं आना चाहिए। बहरहाल आप आए हैं, आपको थोड़ा कुर्ता पहन के आना चाहिए या थोड़ा सा गमछा रख लेना चाहिए, ये सब तरीका मुनासिब नहीं है। बहरहाल जरूरत से आए होंगे, कोई बात नहीं है,
لیکن میری طرف دیکھیے حضرات، کہنے کا مطلب یہ، ادھر دیکھیے، آپ کو عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مرتبہ، بولو کس کا ہے، زور سے بولو، میرے نبی کا۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ جس کو نبی بناتا ہے ان سے کوئی غلطی، زور سے بولو، نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کافر کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے ایسی غلطی کی، یہ کام کر ڈالا، تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ شک میں پڑ گئے تو پھر آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ ایمان شک کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر، رسول کی ذات و صفات پر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ جو شک میں پڑا وہ جہنمی ہے، جو شک میں پڑا وہ برباد ہوا، جو شک میں پڑا وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ اپنا ایمان عقیدہ صحیح رکھیے۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، اجازت دیجئے تو آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں۔ سارا مجمع بابو لوگ اگر دوسری حدیث سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513، صفحہ نمبر 513، عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمن جدل فی قیلتی وسأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رات حین ودعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ یہ بتائیے آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ سارا مجمع ہاتھ اٹھاؤ، تھکے تو نہیں؟ زبردستی تقریر نہیں ہونی، جب تک آپ کا دل لگے گا۔ ابھی میرے بعد پورنیہ کے، صرف پورنیہ ہی کے نہیں، ہندوستان کے زبردست عالم دین، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی محمد زبیر عالم صاحب پورنوی، جامعہ عربیہ پورنیہ، آپ کے بہت ماشاءاللہ حضرت کی تقریر بھی آپ کو سننی ہے۔ غلام ربانی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی ہے، کہاں جا رہا؟ بیٹھو، چپ چاپ سے بیٹھو، اجازت ہے؟ جلدی بولیے، اجازت ہے؟ میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی، مطلب سنیے، مطلب سنیے۔ حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اللہ کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ابھی مٹی نہیں بوجھی گئی، ابھی ڈھانچہ نہیں بنا، حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یاد رکھو میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنے ماں کا خوبصورت منظر ہوں، خوبصورت نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ میری ماں نے پیدائش کے وقت یہ دیکھا، جس وقت میں پیدا ہوا تو میری ماں نے یہ دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا، جس نور نے مکے سے لے کر شام تک ہر چیز کو روشن کر دیا۔ ادھر دیکھیے، مکے سے لے کر شام تک ہر چیز کو روشن کر دیا۔ ادھر دیکھیے، آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ نظر آتے ہیں، ہم پیدا ہوئے تو ہم نظر آئے، لیکن نبی جب دنیا میں آئے تو ان کی امی نے نبی کے اوپر ان کی نظر بعد میں پڑی۔ پہلے انہوں نے کیا دیکھا کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی،
اور اتنی روشنی کہ جس روشنی نے مکہ سے لے کر ملک شام بیت المقدس تک ہر چیز کو روشن کر دیا. ہر مکان نظر آنے لگے, ہر در و دیوار نظر آنے لگے, ہر چیز نظر آنے لگی. یہ ہے میرے نبی کی شان, یہ ہے میرے نبی کا مقام. جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے. زور سے بولو, جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے. ایک چیز یاد رکھیے, ایمان مرغا کھانے کا نام نہیں ہے, مچھلی کھانے کا نام نہیں ہے. ایمان اللہ تعالیٰ سے سچی محبت رکھنا اور اس کے پیارے رسول سے سچی محبت رکھنا. اور محبت کا مطلب یہ ہے, بولو تو ہوش میں بولو, بولو تو ادب سے بولو, اور کسی کتے کے بہکاوے میں نہ آؤ. جہاں رہو مسلمان بن کر رہو, اپنا ایمان ٹھیک ٹھاک رکھو. جب میرے نبی مکے میں آئے اس وقت بھی کتے بھوک رہے تھے, آج بھی کتے بھوکتے ہیں. کل بھی کتے دو طرح کے تھے, کچھ کتے پالتو تھے اور کچھ کتے پھالتو تھے. آج بھی کتے پالتو ہیں اور پھالتو ہیں. اب کسی کے بہکاوے میں نہ آئے, اپنا ایمان صحیح رکھے. میرے نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ قانون شریعت ہے. نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم اگر نبی کے راستے پر چلے تو قسم خدا ہم جنتی ہیں, ہم مرد مومن ہیں. لیکن جو نبی کے بارے میں غلط خیال رکھے اس سے بڑا جہنمی, اس سے بڑا مردود, اس سے بڑا یہودی کوئی نہیں ہے. ابھی تو میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی. اب میں آپ اپنا تیسرا وعدہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. 2 وعدہ میں نے پورا کیا, اب تیسرا وعدہ میرے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ نہیں, پاور دیا ہے کہ نہیں. ارے زور سے بولو, میرے نبی کو اللہ نے پاور دیا ہے کہ نہیں. یہ بات بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا. یہ میرا تیسرا وعدہ. سنیے, اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو بے اختیار نہیں بناتا. زور سے بولو, بے اختیار نہیں بناتا. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو انہیں پاور دیتا ہے, پاور, اختیار دیتا ہے, اختیار. ادھر دیکھیے, نبی چاہ لے تو مردے کو ٹھوکر مار دے, مردہ زندہ ہو جائے. نبی اگر چاہ لے پہاڑ کو ٹھوکر مار دے, پہاڑ سونا بن جائے. نبی اگر چاہ لے تو اپنے انگلی سے پانی کے چشمے جاری کر دے. نبی اگر چاہ لے تو چاند کو 2 ٹکڑا کر دے. نبی اگر چاہ لے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے. یہ نبی کا پاور ہے, پاور. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے, صاحب اختیار بناتا ہے. ان کو دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیتا ہے اور دینی باتوں میں بھی پاور دیتا ہے. ارے بولو, دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیتا ہے اور دینی باتوں میں بھی پاور دیتا ہے. نبی جس چیز کو چاہے, بولو حرام ہو, اگر حلال کر دے تو وہ حلال ہو جائے. اور جو چیز حلال ہو نبی اگر چاہے تو حرام کر دے تو وہ چیز حرام ہو جائے. اللہ نے یہ پاور نبی کو دیا ہے. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو دنیاوی چیز میں بھی پاور دیتا ہے اور دینی باتوں میں بھی پاور دیتا ہے. اچھا, ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھوں؟ ارے زور سے بولو, پوچھوں, زور سے بولو, پوچھوں. یہ بتائیے کہ میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو, سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر تھوڑا آج کم مزہ آئے آواز پر مت جائیے گا, یہ سب کا کھیل ہے. ادھر دیکھیے, ہم لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں, اس لیے کبھی کبھی ادھر دیکھیے انسان کا رنگ بدل جاتا ہے. تو میں اپنا رنگ آج تھوڑا سا میرا بدلا ہوا ہے, چونکہ اس کا رنگ بدلا ہے تو میرا بھی رنگ بدلا ہے. بہرحال میری طرف دیکھیے, اجازت ہے؟ جلدی بولو, اجازت ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ ہم لوگوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو, سب لوگ ہاتھ اٹھا کر, تاکہ سستی دور ہو جائے. بولو, کتنے وقت کی نماز فرض؟ ارے زور سے بولو, اور زور سے بولو. اچھا, یہ بتاؤ ہم لوگوں پر کئے وقت کی نماز فرض ہے؟ زور سے بولو. 5 وقت کی نماز فرض ہے. تو آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے تو فجر میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟
दो, जोर से बोलो। फज्र में बोलो, फज्र में कई रकतें फर्ज हैं? 2। जोहर में कितनी रकतें फर्ज हैं? 4। असर में कितनी रकतें फर्ज हैं? 4। मगरिब में कितनी रकतें फर्ज हैं? 3। ऐशा में कितनी रकतें फर्ज हैं? 4। बोलो ये इतनी रकतें और इतनी नमाजें फर्ज हैं। सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आप लोग सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं कि फर्ज के साथ साथ सुन्नत भी पढ़ते हैं? अरे जोर से बोलो, फर्ज के साथ साथ सुन्नत पढ़ते हैं कि नहीं? तो मेरी तरफ देखो, अगर अल्लाह नबी को पावर ना दिया होता तो बंदा सिर्फ फर्ज पढ़ लेता, छुट्टी पा लेता। जोर से बोलो, अगर अल्लाह नबी को पावर ना दिए होता तो बंदा सिर्फ फर्ज पढ़ लेता और बंदा क्या होता? जोर से बोलो, छुट्टी पा लेता। लेकिन नहीं जनाब, जोहर से पहले सुन्नत पढ़ते हैं, जोहर के बाद सुन्नत पढ़ते हैं, असर से पहले सुन्नत पढ़ते हैं, मगरिब के बाद सुन्नत पढ़ते हैं, ऐशा से पहले सुन्नत पढ़ते हैं, ऐशा के बाद सुन्नत पढ़ते हैं, फजर से पहले सुन्नत पढ़ते हैं। तो तुम जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जोर से बोलो, जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। तो वो पागल लोग हैं जो कहते हैं कि नबी को कोई पावर नहीं। अबे पगला, अगर नबी को पावर ना होता तो बोलो नबी किसी काम का हुक्म ही नहीं देते। बोलो देते? कुरान में जितना उतरता उतना ही हमको अमल करना पड़ता, लेकिन नहीं हजरत। इधर देखिए, अल्लाह ने हमसे कहा, इधर देखो, जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, और कितनी रकतें पढ़ो? जोहर में 4 पढ़ो, असर में 4 पढ़ो, मगरिब में 3 पढ़ो, ऐशा में 4 पढ़ो, फजर में 2 पढ़ो। ये रब का हुक्म है। जोर से बोलो, ये रब का हुक्म है। लेकिन मुस्तफा ने फरमाया फर्ज को अदा करने से पहले 4 रकतें सुन्नत पढ़ो, फर्ज के बाद 2 रकतें सुन्नत पढ़ो। तो नबी ने जितनी चीजों का हुक्म दिया है वो सब नबी का पावर है। अगर नबी को पावर न होता तो जोर से बोलो, नबी किसी बात का हुक्म नहीं देते। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, दुनियावी चीजों में भी पावर और दीनी बातों में भी पावर। अच्छा एक बात बताइए, ये बताइए, कोई मौलवी अगर जलसे में हो तो आ जाए मेरे सामने, कोई मौलवी जलसे में हो तो आ जाए, या कोई भी इलाके का बहुत बड़ा मौलाना हो तो उसको पकड़ के लाइए, उससे पूछिए कि हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ, बोलो मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, तो जहां जहां जमात मुस्तहब्बा के साथ जमात होती है, बोलो जहां जहां जमात मुस्तहब्बा के साथ जमात होती है वहां जमात से पहले आप अजान देते हो कि नहीं? अरे बोलो, अजान होती है कि नहीं? मस्जिद में अजान होती है कि नहीं? आप किसी भी मौलवी से पूछिए, क्या मौलाना कुरान में अल्लाह ने कहीं भी अजान देने का हुक्म दिया? कहेगा कि नहीं। इधर देखिए, कहीं भी कुरान में ये नहीं है कि जोहर से पहले अजान दो, मगरिब से पहले अजान दो, असर से पहले अजान दो, ऐशा से पहले अजान दो, फजर से पहले अजान दो। कहीं भी कुरान में अजान देने का हुक्म नहीं है। अजान देने का हुक्म मुस्तफा ने दिया कि जोहर से पहले अजान दो, मगरिब से पहले अजान दो, असर से पहले अजान दो, ऐशा से पहले अजान दो। यह मुस्तफा का हुक्म है, और जो मुस्तफा का हुक्म है वो मुस्तफा का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिबे इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। जो ये कहे कि नबी को कोई पावर नहीं था, नबी हमारी तरह थे, तो समझ लो वो पागल हो गया है, उसको आगरा के पागल खाने में भेजो। अगर वहां ठीक ना हो तो रांची में तो ठीक होना ही है, क्योंकि वहां करेंट भी लगाया जाता है और जूते भी लगाए जाते हैं, और जब दो दो चीज पड़ेगी तो बड़ा से बड़ा पागल ठीक हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, जहां रहिए
کلمہ پڑھیے، نبی سے محبت رکھیے، نبی پر درود و سلام پڑھیے، نبی کے بارے میں اچھا خیال رکھیے۔ اچھا ایک بات اور سنیے، یہ بتائیے بہت ساری باتیں ہیں، ایک دو نہیں بہت ساری باتیں ہیں۔ ادھر دیکھیے، عید کی نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، بقرعید کی جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے قرآن میں کہیں بھی کہا کہ عید کی نماز پڑھو، بقرعید کی نماز پڑھو؟ کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا۔ ہم لوگ جو عید پڑھتے ہیں، بقرعید پڑھتے ہیں یا وطر پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ زور سے بولو، وطر پڑھتے ہیں، یہ سب نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ تو اللہ جس کو نبی بناتا ہے پاورفل بناتا ہے، دنیاوی چیزوں میں بھی پاور اور دینی باتوں میں بھی پاور۔ نبی نے سورج کو پلٹا دیا، سنا ہے کہ نہیں؟ نبی نے چاند کو دو ٹکڑا کر دیا۔ یہ بخاری شریف صفحہ نمبر 546 پر حدیث ہے، 546 پر یہ حدیث ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑا کیجئے، تو بخاری کی حدیث ہے کہ میرے پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا تو چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑا ہو گیا، ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے اس طرف، دوسرا ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے دوسری طرف، یہاں تک کہ پہاڑ چاند کے بیچ میں نظر آنے لگا، یہاں تک کہ پہاڑ چاند کے بیچ میں نظر آنے لگا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان اور یہ ہے میرے نبی کا پاور۔ اب اجازت دیجئے تو بخاری کی بڑی شاندار حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے، ارے بولو تھکے تو نہیں؟ اب تھوڑا موڈ بن رہا ہے تو لگتا ہے آپ لوگ سو رہے ہیں، ارے زور سے بولو۔ مائک اگر ٹھیک رہتا ہے تو غلام ربانی دل نہیں کلیجی سب پیش کر دیتا ہے، لیکن تھوڑا اگر یہ گڑبڑ ہے تو بچے میرے پاس ہیں، ارے بولو جان بچی تو لاکھوں اپائے، ارے زور سے بولو جان بچی تو لاکھوں اپائے۔ یقینی بات ہے غلام ربانی خون تو بہائے گا نہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا عقیدہ درست رہے۔ بچے کو بیٹھائیے، بہت شاندار حدیث سنانے جا رہا ہوں، سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، بخاری شریف جلد اول روزے کا بیان صفحہ نمبر 259۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ حلقت فقال ما لك قال وقعت على امراتي وانا صائم فقال هل تجد رقبة توطئها قال لا قال فهل تجد إطعام قال فهل تستطيع فقال هل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال أين السائل قال أنا يا رسول الله فقال أنا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل ألا أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيتي أفقر من أهل بيتي فزهق النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابه ثم قال اقیمه اہلکا، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث سنائی، یہ بخاری شریف روزے کا بیان پیج نمبر 259۔ غلطی ثابت کرنے پر ادھر دیکھیے، اگر اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کرے تو 1 لاکھ نہیں سیدھے 10 لاکھ کا انعام دیا جائے گا، لیکن کسی کی اماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کرے۔ اردو کی کتاب لے کر بولنا آسان ہے، لیکن بخاری کی حدیث پورے چیلنج کے ساتھ بولنا آسان نہیں ہے۔
ادھر دیکھیے یہ تو تھوڑا یہ ڈسٹرب کر رہا، ورنہ غلام ربانی آپ کے سامنے ایسی ایسی حدیثیں سناتا کہ طبیعت مچل جاتی، کوئی جائیں گے نہیں سلام پڑھ کے جائیں گے۔ ادھر دیکھیے ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، بہت شاندار حدیث، مطلب سنیے، ادھر دیکھیے مطلب سنیے، بہت شاندار۔ ادھر دیکھیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص روتا ہوا حاضر ہوا اور نبی سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، میں ہلاک ہو گیا، ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی ہمیں بچا لیجئے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ بچے کو بیٹھائیے، بیٹا بیٹھ، جلدی بیٹھ۔ یہ موبائل آفت ہے، آفت، آج کل سنتا کوئی نہیں۔ اللہ کچھ دنوں کے بعد اسکول، کالج، مدرسہ، جلسہ سب کی اہمیت ختم ہو جائے گی، بچہ موبائل سنے گا نہیں، بس موبائل لے کے صحیح سے بیٹھے اور آگے۔ یہ ہمارے مدرسے کے بچے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے، آگے بڑھو۔ ایک تو شاعر لوگ پڑھ پڑھ کے چلے گئے، مولانا لوگ تقریر کر کر کے بھاگ گئے، اکیلے میں بچا ہوں۔ آپ بھی جا رہے ہیں، یہ مولانا ولی اللہ صاحب آپ کے لیے چھٹی ہے، آپ کے لیے چھٹی ہے، اجازت ہے، جلدی بولیے اجازت ہے۔ ادھر دیکھیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص روتا ہوا حاضر ہوا، اپنے گالوں پر تماچا مارتا ہوا، اپنے گالوں پر تماچا مارتا ہوا، چیختا ہوا، روتا ہوا حاضر ہوا، نبی سے کہنے لگا ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اے بابو لوگ تھوڑی دیر اور بیٹھیے، صحیح سے بیٹھیے، ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے اچھے ہیں۔ کیا کہا اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ نبی نے پوچھا مالک، کتنا بڑا گناہ کیا، کون سا گناہ کر لیا؟ نبی نے پوچھا مالک، تو نے کیا کیا ہے، کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ تو غور سے سنیے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں دن میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے، بیوی سے سمبند بنا لیا ہے۔ اللہ کے رسول میں نے روزہ توڑ دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میرا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ جیسے نبی نے سنا سر جھکا لیا، کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، نبی نے فرمایا اب تو نے گناہ کیا ہے اور روزہ توڑ دیا ہے تو سزا تو ملے گی، ایسا کرو جاؤ مارکیٹ میں چلے جاؤ، ایک غلام خریدو، مارکیٹ میں چلے جاؤ ایک غلام خریدو اور خرید کر غلام کو آزاد کر دو تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ تمہارا گناہ؟ جیسے غلام کا نام سنا، غور سے سنیے، جیسے غلام کا نام سنا رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں، میں مزدور آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، ڈیلی کماتا ہوں،
डेली खाता हूँ। ये अल्लाह के रसूल, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो चुका है, मैं गुलाम कैसे आजाद कर सकता हूँ। नबी ने देखा कि जब ये गुलाम खरीदने के लायक नहीं है तो सर झुका लिया। नबी ने फिर सर ऊपर उठाया, फरमाया ऐसा करो, अगर तुम गुलाम खरीद कर आजाद नहीं कर सकते तो ऐसा करो, जाओ 60 रोजे रखो। कितने रोजे? 60 रोजा। एक रोजा तोड़ने का कफारा 60 रोजा है। 60 रोजा रखोगे तब अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ करेगा, वो भी लगातार कंटिन्यू तुमको 60 रोजा रखना पड़ेगा, तब अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ करेगा। मुफक्किर इस्लाम, फकीह जमाना हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद जुबैर आलम साहब किबला, उस्ताद जामिया अरबिया पूर्णिया, माशाल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके। हजरत के चेहरे की जियारत कीजिए पूर्णिया वालों, आप फख्र करो, आपके पूर्णिया के अंदर हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिम पैदा हुए और आज भी हमारे पूर्णिया जिला में बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। उन्हीं बड़े आलिमों में से एक नाम हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद जुबैर आलम साहब किबला का आता है। आप जियारत कीजिए, मोहब्बत कीजिए और हजरत से दुआएं लीजिए और अपने इलाके के उलमा की कदर कीजिए। जोर से बोलो, अपने इलाके के उलमा की कदर कीजिए। ये नहीं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये आपको नहीं सोचना है। ये वो लोग हैं कि जिनके हजारों शागिर्द हिंदुस्तान में है और दीन के काम में मसरूफ है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, वो सहाबी, इधर देखिए हजरत को, हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, वो सहाबी, गरीब सहाबी रोने लगे। कहा, अल्लाह के रसूल, जैसे हुजूर ने फरमाया कि ऐसा करो, जब गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो ऐसा करो, जाओ 60 रोजे रखो। क्या कहा, जोर से बोलो, 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा कफारा अदा होगा, तब तुम्हारी गलती माफ होगी, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे 60 रोजे का नाम सुना, लड़खड़ा गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रमजान का रोजा तो किसी तरह से मैं निभा रहा हूँ, लेकिन ये अल्लाह के रसूल, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, अगर 60 रोजे रखूंगा तो बाल बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम नहीं हो पाएगा। मैं जब रोजा रखूंगा तो कमा नहीं पाऊंगा। ये अल्लाह के रसूल, जब कमा नहीं पाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे का पेट नहीं भर पाएगा। तो रमजान का रोजा तो मैं निभा रहा हूं, लेकिन ये 60 रोजे मैं नहीं रख सकता, मेरे पास इतनी ताकत नहीं। अल्लाह के रसूल ने जब इतना सुना तो फरमाया, ऐसा करो, तुम जब गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, तो जाओ 60 गरीबों को खाना खिलाओ, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। चाहे 60 को एक दिन बैठा के खिलाओ, 60 गरीबों को चाहे एक दिन बैठा के खिलाओ, एक दिन बैठा के खिलाओ, चाहे 60 मिस्कीनों को, एक मिस्कीन को 60 दिन तक खाना खिलाते रहो। इधर देखिए, खाना खिलाने का जहां जहां हुक्म है, इधर देखिए, खाना खिलाने का जहां जहां हुक्म है वो है भर पेट, और वो भी हजरत 2 वक्त का ना, 2 वक्त का खाना खिलाने का हुक्म है, याद रखिए, और वो भी भर पेट। और अगर खाना नहीं खिलाना चाहते तो 2 किलो 45 निस्फ सा का मतलब 2 किलो 45 ग्राम हर रोजे के बदले उस गरीब को आप दीजिए। अब आप जोड़ लीजिए कितना, यानी 60 रोजे के बदले एक रोजे का बदला 2 किलो 45 ग्राम। तो अब आप हिसाब लगाइए कि 60 रोजे के बदले कितने किलो गेहूं देने पड़ेंगे, या बोलो कितना किलो गेहूं देना पड़ेगा।
میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ادھر دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب مسکین کو کھانا کھلانے کی دو صورت ہے، یا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا ایک دن میں آپ پورا کر لو، یا ایک مسکین کو 60 دن تک لگاتار کھلاؤ تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو وہ اور رونے لگے، غور سے سنیے، اور زارو قطر رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل کام ہو چکا ہے، میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ یہ اللہ کے رسول میرے پاس اتنی استطاعت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ جب اللہ کے رسول نے ادھر دیکھیے اس غریب صحابی کی تینوں بات سن لی، تینوں بات کیا؟ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے، 60 مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے۔ جب تینوں فریاد آپ نے سن لی، ادھر دیکھیے تو نبی نے کچھ لمحہ کے لیے اپنا سر انور جھکایا اور خاموش ہو کر نبی بیٹھے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم لوگ بھی اسی انداز میں نبی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اچانک نبی کی بارگاہ میں ایک ٹوکرا کھجور آیا۔ ادھر دیکھیے بخاری میں ہے 1 ٹوکرا اور مسلم شریف میں ہے 2 ٹوکرا۔ ایک ٹوکرے میں کتنا تھا؟ 15 سا کھجور تھا۔ 15 سا کتنے کا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ادھر دیکھیے سا ہوتا ہے 4 کلو 90 گرام کا، 4 کلو 90 گرام کا 1 سا ہوتا ہے۔ ایک ٹوکرے میں 15 سا تھا۔ بخاری میں ہے کہ ایک ٹوکرے میں 15 سا، دوسرے اور مسلم میں ہے کہ 2 ٹوکرا کھجور۔ بخاری میں ہے کہ 1 ٹوکرا آیا اور مسلم میں ہے کہ 2 ٹوکرا کھجور نبی کی بارگاہ میں آیا۔ ادھر دیکھیے اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے کلو کھجور تھے دونوں ٹوکرے میں، آپ جوڑ لیجئے 15 سا ایک ٹوکرے میں، 15 سا ایک ٹوکرے میں، 1 سا 4 کلو 90 گرام کا ہوا۔ 90 گرام کا 1 سا 4 کلو 90 گرام کا ہوا۔ نبی کی بارگاہ میں 2 ٹوکرا کھجور آیا۔ جیسے کھجور آیا نبی نے مسکرا کر پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ وہ شخص کہاں ہے جس نے روزہ توڑ دیا ہے؟ جیسے آواز پوچھی انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ نبی نے فرمایا اے میرے غلام ادھر آ جا، یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے جا، مدینے کے غریب مسکین مسلمانوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے جاؤ، مدینے کے غریب مسکین لوگوں میں تقسیم کر دو، کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جانتے تو اس غریب صحابی نے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی اعلی افقر منی یا رسول اللہ، اعلی افقر منی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج کو بانٹوں؟ کیا اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ اپنے سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کروں؟ تو نبی کے فرمان کا مقصد تھا ہاں۔ انہوں نے کہا فواللہ لا بتیہا بین لا بتیہا لا بتی فواللہ بین لا بتیہا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی۔ یہ اللہ کے رسول قسم خدا مدینہ شہر میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، مدینہ شہر میں ہمارے گھر والوں سے زیادہ کوئی مسکین نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول
बांटूं तो किसको बांटूं, तकसीम करूं तो किस में करूं, खिलाऊं तो किसको खिलाऊं। इतना सुनना था। अब सुनिए नबी का पावर देखिए, नबी का इख्तियार देखिए, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने मुस्कुराया, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, तुम गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 मिस्कीन को खाना भी नहीं खिला सकते, और ये दोनों टोकरा खजूर मदीने में बांट भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सिवा तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तुमसे ज्यादा कोई मुहताज नहीं है। तो नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने फरमाया, ऐसा करो, जाओ इन दोनों टोकरा खजूर को अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार, ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? इधर देखिए, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाए तो बोलो ज़कात अदा होगी। अरे जोर से बोलो। आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खाएं तो बोलो अदा होगी। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाए बोलो फितरा अदा होगा। आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाए तो बोलो सदका अदा होगा। नहीं, इधर देखिए, आपको दूसरों को खिलाना पड़ेगा, और वो भी मुहताज गरीबों को खिलाना पड़ेगा। लेकिन नबी का पावर देखिए, सबके लिए अलग कानून और उनके लिए अलग कानून, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक कानून, और उनको नबी ने अपने पावर से मुस्तस्ना कर दिया, उनके लिए जायज कर दिया। नबी ने फरमाया, जाओ, अगर तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जाओ, दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। ये है नबी का पावर। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। वो नबी हो ही नहीं सकता जिनके पास कोई इख्तियार ना हो। इसलिए आपको ईमान अकीदा ये रखना है कि जो नबी होते हैं वो मासूम होते हैं, जो नबी होते हैं वो अल्लाह, इधर देखिए, जो नबी होते हैं वो तमाम छोटे बड़े गुनाहों से मासूम होते हैं, जो नबी होते हैं वो साहिबे इख्तियार होते हैं। अल्लाह उनको पावर दिया करता है। मैंने 3 वादा आपसे पूरा किया। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए अब मैं बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहता, क्योंकि हजरत का वक्त जाय हो जाएगा। इसलिए जो बातें, अच्छा कितना टाइम हुआ है? 3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा मेरा प्रोग्राम। अल्लाह, ये देखिए, ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि 3 बजे तक आपका प्रोग्राम चलेगा। लगता है हो गया, अब कोई मेरी तकरीर सुनने नहीं आएगा, सोचेंगे कि हजरत जो 2-2 घंटा बोलते हैं। अरे भाई याद रखिए, आप देख रहे हैं, लग रहा है रूह निकली जा रही है, थोड़ा सा मामला दिक्कत है, आप देख रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूं। बहरहाल इजाजत दीजिए, तो इख्तियारात पर तो बहुत सारी हदीसें हैं, एक और बड़ी प्यारी हदीस आपको सुना दूं, बड़ी शानदार। इजाजत दीजिए तो मैं आपको सुनाऊं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान, सफा नंबर 833 की हदीस सुनो, सफा नंबर 833 की हदीस सुनो। अनिल बर्रा बिन आज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सहा क़ालुली युक़ालु लहु अबू बर्दा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमिल फ़क़ाल या रसूलल्लाह इंदी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इंदी ताजरन जज़ातन मिनल माल फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़बहा वला तस्लुहु लिल-ग़ैर। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बैठिए, जल्दी बैठिए, कहाँ जा रहे? अल्लाह, कहाँ जा रहे?
استنجا کرنا جلدی جائے، جس کو استنجا لگ جائے وہ جا سکتا ہے۔ ادھر دیکھیے، ابھی میں نے آپ کو بخاری شریف صفحہ نمبر 833 یعنی 833 پیج نمبر کی حدیث آپ کو سنائی، جلد نمبر 2 پیج نمبر بولو 833، کیا مطلب 833 ہے نا، کہ آپ کو حدیث میں نے سنائی۔ ادھر دیکھیے، حضرت برہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ماموں تھے جن کا نام ابو بردہ ہے، جن کا نام، وہ میرے ماموں تھے۔ ایک مرتبہ قربانی، ادھر دیکھیے، ایک مرتبہ انہوں نے قربانی کے دن نماز پڑھنے سے پہلے ہی اپنے جانور کی قربانی کر دی، نماز پڑھنے سے پہلے ہی اپنے جانور کی قربانی کر دی۔ ادھر دیکھیے، جیسے نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا، اے ابو بردہ، تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی۔ جانتے ہیں، ادھر دیکھیے، شہر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز کے بعد ہی قربانی کا حکم ہے۔ اگر شہری لوگوں نے نماز سے پہلے اگر قربانی کر دی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ شہری پر بولو نماز کے بعد قربانی ہے۔ ہاں، دیہات کا رہنے والا اپنی قربانی نماز سے پہلے کر سکتا ہے، لیکن ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ نماز کے بعد ہی اپنی قربانی کیا کرے۔ ادھر دیکھیں، نماز کے بعد ہی اپنی قربانی کیا کرے۔ جہاں نماز عید لوگ قائم کر چکے ہیں، وہاں کے لوگ بھی عید کی نماز پڑھ کے ہی قربانی کرے۔ ادھر دیکھیے، انہوں نے اپنی قربانی شہر میں ہو کر اپنی قربانی نماز سے پہلے کر دی۔ ادھر دیکھیے، ایک مسئلہ اور سنیے، شہر میں ہر عیدگاہ میں نماز ضروری کہ ہر عیدگاہ میں نماز ہو جائے تب قربانی۔ کسی بھی ایک عیدگاہ میں اگر نماز ہو گئی تو آپ اگرچہ نماز نہیں پڑھے ہیں، آپ اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک عیدگاہ میں محلے میں یہ جامع مسجد میں اگر عید کی نماز ہو گئی تو اگرچہ آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہے، عید اضحیٰ بولو عید اضحیٰ کی نماز، لیکن آپ اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بھی نماز پڑھ لیں تب اپنی قربانی کریں۔ انہوں نے ادھر دیکھیے، وہ شہر میں رہتے تھے حضرت ابو بردہ، اور شہر میں رہ کر نماز سے پہلے انہوں نے قربانی کر دی۔ جیسے نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا، اے ابو بردہ، تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی۔ اب وہ رونے لگے، غور سے سنیے، اب وہ رونے لگے، اے اللہ کے رسول، اب میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے جس کی قربانی کر سکوں۔ نبی نے پوچھا، کیا کوئی جانور نہیں ہے؟ جب نبی نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس گھر کا پالا ہوا 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، گھر کا پالا ہوا، اپنے گھر کا پالا ہوا صرف ایک بچہ 6 مہینے کا ہے، اس کے سوا کوئی جانور نہیں ہے۔ جیسے نبی نے سنا تو مسکرایا، ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اے ابو بردہ سن لے، سب کے لیے الگ قانون ہے لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے۔ جاؤ، میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں۔ اے ابو بردہ سن لے، جا اسی 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دے، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی۔ ادھر دیکھیے، حضرت سے پوچھئے، اگر آپ قربانی کرنا چاہیں تو بکرا بکری میں کم سے کم سال بھر کا ہونا چاہیے۔ اور بولو، اگر ایک دن تو چھوڑیے، 1 گھنٹہ بھی اگر کم ہوا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ادھر دیکھیے، بکرا بکری میں آپ کو معلوم ہے، اور جو بیل ہے، بھینس ہے،
اس میں تو آپ جانتے ہیں کم سے کم 2 سال کا، اور اونٹ کے لیے کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے، تب آپ کی قربانی ہوگی۔ لیکن بکرا بکری خصا، ادھر دیکھیے خصی میں بکرا بکری میں اگر آپ قربانی کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ سال بھر کا ہو۔ ہاں دمبا کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ اگرچہ 6 مہینہ کا ہو لیکن کھا پی کر اتنا موٹا ہو چکا ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو دمبا اور بھیڑ کے بچے کی قربانی اگرچہ وہ 6 مہینے کا ہے آپ کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے دیکھنے میں سال بھر کا لگے۔ لیکن اگر کمزور ہے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا ہے تو اس میں بھی سال بھر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ ہے، تفصیل کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں آئیے گا، میں اسٹیج پر آپ کو کیا سمجھاؤں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ادھر دیکھیے آپ کے لیے قانون یہ ہے کہ سال بھر کا، ادھر دیکھو بکرا بکری کا ہونا سال بھر کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے لیے وہی قانون، حضرت کے لیے وہی قانون، سب کے لیے وہی قانون، لیکن نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا اور جو چیز سب کے لیے، ادھر دیکھیے جو سب کے لیے الگ قانون تھا نبی نے ان کے لیے سب سے الگ قانون بنا دیا، ان کو مستثنا کر دیا۔ ان کے لیے 6 ماہ کے بکری کے بچے کی قربانی کو نبی نے جائز قرار دیا۔ یہ ہے نبی کا پاور۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو دنیاوی باتوں میں بھی پاور دیتا ہے اور دینی باتوں میں بھی پاور دیتا ہے۔ نبی صاحب اختیار ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اپنا 4 وعدہ آپ سے پورا کیا، اب 5واں وعدہ بچے نے کہہ دیا ہوئے تو میں چاہ رہا تھا جلدی بولوں، لیکن اب کہہ دیا تو جلدی جلدی 2 وعدہ اور پورا کر دوں۔ ادھر دیکھیے امی، ادھر دیکھیے اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا۔ امی، امی کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں امی کا مطلب ان پڑھ۔ کچھ بے ایمان لوگ میرے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات یاد رکھیے، ادھر دیکھیے نسبت سے معنی بدل جاتا ہے۔ ادھر دیکھیے امی کا تو ڈھیر سارا معنی ہے، بہت سارے معنوں پر مشتمل ہے، لیکن عموماً امی کا معنی جو عام لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، امی کا معنی جو عام لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے ان پڑھ۔ ادھر دیکھیے اگر آپ کو کہا جائے گا امی تو مطلب ہوگا ان پڑھ، مجھ کو کہا جائے گا امی تو مطلب ہوگا ان پڑھ، اور کسی کو کہا جائے گا امی تو مطلب ہوگا ان پڑھ، ان کو کہا جائے گا امی تو مطلب ہوگا ان پڑھ۔ لیکن نبی کو اللہ نے امی کہا، اگر اس کا مطلب کوئی ان پڑھ نکالے تو اس سے بڑا ان پڑھ کون ہوگا؟ اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ اس سے بڑا مردود کون ہوگا؟ وہ بے ادب ان سے کہیے جاہلو، یہ نبی کی شان تم نہیں دیکھ رہے ہو، نبی کا مقام نہیں دیکھ رہے ہو؟ اللہ نے قرآن میں امی کہا، یہ اللہ نے نبی کا عیب نہیں بیان کیا ہے، نقص نہیں بیان کیا ہے، اللہ نے نبی کی شان بیان کی ہے۔ امی ہونا یہ نبی کی شان ہے، امی ہونا یہ نبی کا مرتبہ ہے، امی ہونا نبی کے معجزات میں ایک عظیم معجزہ ہے۔ اب امی کا مطلب اللہ نے نبی کو امی کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب غور سے سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکے اور توبہ کرا سکے اور ان کو کہہ سکے کہ آج کے بعد سے اسی غلطی مت کرنا۔ امی کا مطلب اللہ نے جو قرآن میں نبی کے لیے، ادھر دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کو جو امی کہا، اس امی کا مطلب کیا ہے؟ ادھر دیکھیں امی کا مطلب ہے جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ زور سے بولو، امی کا مطلب کیا ہے؟ زور سے بولو، جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ سب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، میرا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، مفتی صاحب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے۔ جب دنیا میں کوئی آتا ہے تو ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی استاذ بنتا ہے،
لیکن میرے مصطفیٰ کا استاذ کوئی نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ان کا استاذ ایرے گیرے نتھو کھیرے عام آدمی کو نہیں بناتا۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ان کا استاذ خود بنتا ہے یا تو دوسرے نبی کو بناتا ہے۔ زور سے بولو، یا تو خود اللہ ان کا استاذ ہوتا ہے یا اللہ کسی دوسرے نبی کو ان کا استاذ بناتا ہے۔ ان کا استاذ ولی بھی نہیں بن سکتا، کسی نبی کا استاذ ولی بھی نہیں بن سکتا۔ ایرے گیرے نتھو کھیرے تو چھوڑو، کسی نبی کا استاذ بولو ولی بھی نہیں بن سکتا۔ اگر نبی کا استاذ ہوگا تو یا تو کوئی دوسرا نبی ہوگا یا خود اللہ ہوگا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو، میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھو۔ میرے مصطفیٰ کا استاذ نہ تو جبریل ہے، نہ تو میکائیل ہے، نہ تو اسرافیل ہے، نہ کوئی اور فرشتہ ہے، نہ دنیا میں کوئی اور ہے، کیونکہ میرے نبی آخری نبی ہے۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے نبی کے زمانے میں بھی کوئی نبی نہیں کہ نبی کو کسی نے سکھایا۔ تو میرے نبی کا استاذ صرف اللہ ہے، یہ میرے نبی کا مرتبہ ہے۔ میرے نبی کو دنیا میں کسی نے نہیں سکھایا۔ اللہ نے اسی لیے اپنے محبوب کو امی کہا کہ اے مصطفیٰ، سب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، لیکن میں نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں آپ کا کوئی استاذ نہیں ہے۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مرتبہ ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، استاذ اس کا ہوتا ہے جو دنیا میں سیکھنے آتا ہے۔ زور سے بولو، استاذ اس کا ہوتا ہے جو دنیا میں سیکھنے آتا ہے۔ لیکن میرا رسول دنیا میں سیکھنے نہیں آیا، دنیا والوں کو سکھانے آیا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ ساری دنیا والوں کے استاذ ہے، ساری کائنات کے استاذ ہے، جن و بشر کے استاذ ہے۔ میرے مصطفیٰ تمام شرین پرین، تمام مخلوقوں، تمام مخلوقات الہیہ کے استاذ ہے۔ مصطفیٰ خشک و تر میں رہنے والے ہر مخلوق کے استاذ ہے، ہر چیز کے استاذ ہے۔ میرے مصطفیٰ کا استاذ صرف اللہ ہے۔ ارے بولو، میرے مصطفیٰ کا استاذ اور سے بولو صرف اللہ ہے۔ تو امی کا مطلب یہ ہوا جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں، ان کو نہ کسی نے پڑھنا سکھایا، نہ ان کو کسی نے لکھنا سکھایا۔ وہ خود بخود پڑھتے چلے گئے، وہ خود بخود لکھتے چلے گئے، کیونکہ ان کو لکھانے والا اللہ، سکھانے والا اللہ، پڑھانے والا اللہ۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو زور سے بولو، ان کا استاذ اس دنیا میں عام آدمی کو نہیں بناتا، یا تو خود اللہ استاذ ہوتا ہے یا دوسرا نبی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، کشن گنج میں، بہادر گنج میں ایک اویسی صاحب کا ایم ایل اے بہادر گنج میں تقریر کر رہا تھا۔ بھرے مجمع میں وہ کہتا ہے نبی میرے آقا کے بارے میں کہ میرے آقا ان پڑھ تھے، معاذ اللہ سلوار معاذ اللہ۔ یقین جان لیجئے جناب، کیا کہوں، میں نے جو کچھ بھی کہا وہاں والے گواہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا، ان پڑھ وہی کہے گا جو خود ان پڑھ ہوگا، جس کی جماعت ان پڑھ ہوگی، جس کا باپ دادا ان پڑھ ہوگا۔ ارے وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے جس پر قرآن اترا ہو؟ ارے زور سے بولو، وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے جو معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا ہو؟ وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے جو تمام جن و بشر کا استاذ ہو؟ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ حضرات اب چلیے میں اپنا 5واں وعدہ جلدی پورا کروں، اجازت ہے؟ ارے بولو 5واں وعدہ یا 6واں وعدہ؟ 6واں وعدہ میں اپنا جلدی سے 10 منٹ میں پورا کروں۔ اس بچے نے کہا کہ حضرت 3 بجے تک ایسے ہی بولنے میں لگتا ہے، تقریر کرنے میں باقی رہا، پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ چونکہ دیکھ ہی رہے جب ساری دنیا سو گئی تب میرا نمبر آیا اور حضرت کا نمبر آیا۔
اب حضرت کا خطاب سنیے. میں اپنا وعدہ کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, پھر کبھی آؤں گا, آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ جب کہ خطاب ہوگا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے, جہاں رہیے نماز کی پابندی کیجئے, جہاں رہیے ماں باپ کی قدر کرتے رہیے, جہاں رہیے اپنی عورتوں کو باحیا بنا کے رکھیے. بے حیا نہیں. دو چیزیں برائیوں کی جڑ ہے, غور سے بولو, دو چیزیں برائیوں کی جڑ ہے. ایک ہے شراب اور دوسری ہے بے حیائی. ادھر دیکھیے, شرابی جب شراب پی لیتا ہے تو اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہوتا. وہ کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہے, چونکہ شراب بے حیائی کی بولو برائیوں کی جڑ ہے, تو کوئی بھی برا کام کر سکتا ہے. شرابی بولو, شرابی کوئی بھی جرم کر سکتا ہے, مرڈر بھی کر سکتا ہے, قتل بھی کر سکتا ہے, گندا سے گندا کام کر سکتا ہے. یہی حال ہے بے حیائی. اگر عورت بے حیا بن گئی تو پھر گھر کی عزت آپ بچا نہیں سکتے. اگر گھر کی عزت بچانا ہے تو عورتوں کو باحیا بناؤ. باحیا کا مطلب پردہ نشی بناؤ, اسلامی کپڑے پہناؤ, ان کو پردے میں رہنے کا حکم دو. ساتھ ہی ساتھ ان کو کہو کہ غیروں کے سامنے بنا پردہ کے کبھی نہ جائے, اور سڑکوں سے گزرے تو نظریں جھکا کے گزرے. یہ رب کا حکم ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اے رسول مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب چلے تو نظریں جھکا کے چلے, نظریں نیچی کر کے چلے. عورتیں اگر باحیا ہوں گی تو بچے بھی باحیا ہوں گے, بیٹے بھی باحیا ہوں گے, پورے گھر کا ماحول صحیح رہے گا. اور اگر عورتیں بے حیا ہو گئی تو بیٹا بھی بے حیا, بیٹی بھی بے حیا, پورے گھر کا ماحول بے حیائی میں ڈوب جائے گا. اس لیے عورتوں کو بے حیائی سے بچائیے, اور آپ خود کو شراب سے بچیے, جوا سے بچیے, سٹا سے بچیے, نماز کی پابندی کیجیے, ایک دوسرے سے محبت کیجیے, اور کسی کے بہکاوے میں کبھی مت آئیے. لاکھ آندھیاں چلے, لاکھ طوفان آئے, لاکھ فتنہ پیدا ہو, لاکھ کتے بھوکتے رہے, اپنے نبی کے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال رکھیے, اچھا عقیدہ رکھیے, اور اپنے نبی کو معصوم مانیے کہ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ان سے نہ کوئی چھوٹا گناہ ہوتا ہے نہ بڑا گناہ ہوتا ہے, وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے شریعت ہے. زور سے بولو, ہمارے لیے شریعت ہے. نبی نے جو کہہ دیا وہ بھی قانون شریعت, اور نبی نے جو کر کے دکھایا وہ بھی قانون شریعت. جہاں رہیے مومن بن کر رہیے, مسلمان بن کر رہیے, آپس میں مل جل کر رہیے, اور نماز کی پابندی کرتے رہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, جلسے کو قبول فرمائے, میرا آنا قبول فرمائے, حضرت کا آنا, سب کا آنا قبول فرمائے. میرے بولنے میں چونکہ تھوڑا سا مائک کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوا, بولنے میں اگر سبقت لسانی ہو گئی تو آپ بھی معاف کریں گے, ہمارے علماء بھی معاف کریں گے. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات